حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ان پاک اور مقدس ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت عامہ کے حامل ہیں۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنی عزت، شہرت اور مقام و مرتبہ نصیب فرمایا ہے کہ بڑے بڑے کامل اولیاء اور شاید ہی کوئی اللہ کا ولی بچا ہو جو اس درگاہ پہ حاضری نہ دیتا ہو۔ اس مقدس آستانے سے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں غافل لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کی دلوں کی مردہ زمین کو ہرا بھرا کیا، اور ہزاروں گمراہوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ لا تعداد مجرموں کو محرم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے۔ افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، اور غزنی کے دو محلے ہیں، ایک کو جلاب کہتے ہیں اور ایک کو حجویر کہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ حجویر میں آپ کے ددھیال تھے اور جلاب میں آپ کے ننہال تھے۔ تو حجویر میں بھی آپ کا آنا جانا تھا اور جلاب میں بھی آنا جانا تھا۔ اور جلاب جو ہے یہ گلاب، چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہوتی، وہاں پہ عرق کا کاروبار، گلاب کے پھولوں کا عرق نکالا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو گلاب کہتے تھے۔ تو بعد میں یہ عربی زبان میں آ کر جلاب ہو گیا۔ تو جلاب اور حجویر یہ دو محلے ہیں، اور آج مورخ کہتے ہیں کہ وہ ان محلوں کا پتہ نہیں ہے وہ کدھر تھے، لیکن تھے ادھر ہی غزنی شہر میں۔ آج ان کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ تو یہ داتا صاحب کا فیض ہے کہ وہ محلے آج تک جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ داتا صاحب خود اپنے قلم سے اپنے آپ کو حجویری اور غزنوی اور جلابی لکھتے ہیں۔ تو غزنی شہر سے آپ سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ چونکہ تاریخ کنفرم نہیں ہے، ایک محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں، ہر بندے نے اپنی سوچ اور تحقیق کے مطابق لکھی ہے۔ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، تو آج دیکھ لیں آج 1444 ہجری ہے۔ آج سے قریباً 1000 سال، 1040 سال پہلے کی بات، 10 صدیاں ہو چکی ہیں۔ لیکن لاہور جائیں تو یوں لگتا ہے کہ آج ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے، اتنی رونق ہوتی ہے اور اتنی وہاں پہ برکت ہے اور اتنا ہجوم ہوتا ہے، اور اتنا امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاہور شہر قطب الارشاد ہے، قطب الارشاد ہے، شہروں میں اس کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ولیوں میں قطب الارشاد کا ہوتا ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا مقدس اور بابرکت شہر لاہور شریف۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حجویر میں غزنی میں 400 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے حسنی سید ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے، اور آپ کے جو ماموں تھے ان کو تاج الاولیاء کہا جاتا تھا، اللہ کے ولیوں کا گھرانہ ہے یہ۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید عبد الرحمن تھا، عثمان تھا، اور عثمان کے والد کا نام عبد الرحمن تھا، دادا آپ کے سید عبد الرحمن تھے۔ تو نام بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عثمان، اور ہیں کون؟ حسنی سید۔ تو سید اپنے بچے کا نام رکھا صحابی رسول حضرت عثمان غنی کے نام پر، اور عثمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا گیا علی۔ تو آپ خاندان تو بڑا عالی ہے، نسبی طور پر بھی اعلیٰ ہیں، اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ امام حسین کی اولاد میں سے تھی، بڑی صالحہ متقیہ۔ تو شرف کے لیے تو یہی کافی تھا۔
اور آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ زنگی لوگ تھے، ان کو زنگی کہتے تھے۔ زنگی کا مطلب یہ ہے کہ سپاہی تھے فوج میں، کیونکہ اس وقت سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت تھا، اور سلطان محمود غزنوی کی اکثر زندگی جہاد میں گزری ہے۔ فاتح سومنات کا قلعہ بھی اس نے فتح کیا، تو اس نے آرڈر کر رکھا تھا کہ لوگ جہاد میں مشغول رہیں، تو آپ کے آباء و اجداد فوجی تھے تو ان کو زنگی کہتے تھے۔ تو امام علی بن عثمان اجویری نے اپنے بڑوں کی طرح فوج میں جانے کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے علم کی مشغولیت کو پسند کیا کہ مجھے علم سیکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ کتنا بڑا گھرانہ ہے، کتنا بڑا حسب و نسب والے لوگ ہیں، اور یہ غزنی کو کہا جاتا ہے کہ جائے اولیاء، غزنی کو خاک اولیاء اور ہرات کو جائے اولیاء کہا جاتا ہے، کہ اس جگہ پر کثرت کے ساتھ اولیاء اللہ ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی افغانستان کے ہوئے ہیں، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، مفاتیح الغیب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر علم دین کی طلب میں اپنے آپ کو کھپایا، اور اس وقت اصول یہ تھا کہ ایک ہی فن کے ایک استاد ہوتے تھے، یک فنی اساتذہ ہوتے تھے۔ مثلا علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم کلام ہے، علم بلاغت ہے، علم بدیع ہے، علم مناظرہ ہے، علم حیات ہے۔ ہر فن ایک استاد پڑھاتا تھا، ایک فن کا ایک استاد اسپیشلسٹ ہوتا تھا۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریباً 2000 کے سے زیادہ شیوخ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، جن سے آپ نے علم حاصل کیا۔ مختلف جگہوں پہ سمرقند گئے، بخارا گئے، ازبکستان گئے، دمشق گئے، شام گئے، اولیاء اللہ کے مقدس مزارات پہ گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دمشق میں ہے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ اپنی چلہ کاٹا۔ یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ تو آپ نے اپنے روحانی سفر کا ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کیا، جسے کشف المحجوب کہتے ہیں۔ کشف المحجوب حضرت داتا صاحب کی کتاب ہے، تصوف میں، فن تصوف میں۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے علم حاصل کیا، اور علم پر پھر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص کی برکت سے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے سلسلے میں مرید ہیں۔ آپ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سلسلہ جنیدیہ ہوتا تھا، قادری سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ قادری سلسلہ آپ کے ڈھیروں سال بعد پیدا ہوا۔ تو جن کے مریدوں میں حضور غوث پاک جیسی ہستیاں ہوں، تو اس ولی کامل کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین سیکھا، اپنی حسب و نسب پر اکتفا نہیں کیا کہ میں بڑے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، نہیں، بڑا گھر میں پیدا ہو کر پھر کام بڑا کیا ہے، کردار بڑا پیش کیا ہے، اور تعلیمات بڑی بڑی پیش کی ہیں، اور ان تعلیمات میں اتنی چاشنی ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی لذت ہے کہ بندہ اگر توجہ سے پڑھے تو صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس بندے کا پیر کوئی نہ ہو، مرشد کوئی نہ ہو، کشف المحجوب پڑھے تو اس کے لیے ہدایت اور مرشد کا کام دیتی ہے۔ حضرت علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ درس دے رہا تھا ایک جگہ پر، اور یہ کشف المحجوب آپ نے اس حالت میں لکھی ہے کہ آپ کی روحانی ارتقاء، روحانی واردات، یہ ساری آپ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت علی بن عثمان اجویری فرماتے میں ایک جگہ درس دے رہا تھا، زکوٰۃ کے احکام بیان کر رہا تھا۔ اب دیکھیں، علم دین سے شغف اور علم دین سے انہماک، زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال سیاحت کی، سفر کیا، لیکن 40 سالوں میں کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ سفر بھی کیا اور سفر میں نماز باجماعت پڑھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ پیدل سفر اور کوئی بھی میں نے جمعہ قضا نہیں کیا، ہر جمعے سے پہلے ہی کسی مسجد میں بستی میں پہنچ جاتا جہاں پہ جمعہ ہوتا اور جمعے کی تیاری کر دیتا۔ اور لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ اولیاء اللہ کے معمولات میں ہے کہ شب جمعہ کو عبادت میں گزارنا اور سارا دن جمعے والا دن عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ یہ خاص دن ہے، اسپیشل ڈے ہے، گولڈن پیریڈ ہے۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ جو جمعہ آج چلا گیا پھر وہ ساری زندگی نہیں آئے گا۔ ہم نہیں ہوں گے، جمعہ ہوگا، لیکن جمعے کی جو برکتیں ہیں۔ تو حضرت علی بن عثمان فرماتے ہیں میں درس دے رہا تھا، زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہا تھا، تو ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے، دیہڑی دار، وہ اٹھ کے جانے لگا، کہنے لگا میں تو بال بچڑ دار ہوں، نہ میں مالدار ہوں، نہ میں کوئی سیٹھ آدمی ہوں، میں نے کون سا زکوٰۃ دینی ہے، تو میں یہ زکوٰۃ کے مسائل کیوں سیکھوں؟ تو دیکھیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ یہ بات تمہاری درست ہے کہ تم غریب آدمی ہو، تم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مزدور آدمی ہو، مزدوری کرتے ہو، لیکن کوئی بندہ تمہیں زکوٰۃ دے، تمہیں علم اس لیے سیکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ دے اور تمہارے لیے وہ زکوٰۃ لینی جائز ہے کہ ناجائز، اس بات کا علم تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سیکھنی تم پہ ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ لینا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس بات کا علم تو غریب آدمی کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ حضرت علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھا۔ تو یہ اہمیت بیان ہو رہی ہے علم کی۔ سلطان العارفین سلطان بہو کا بھی ارشاد ہے کہ علم بات جو کرے فقیری، کافر ہو کے مرے دیوانہ۔ علم کے بغیر کوئی بندہ ولایت کا دعویٰ کرے، میں فقیری کا دعویٰ کرے، تو فرمایا کہ وہ جہالت ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو علی بن عثمان اجویری اور خود حضور کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، بھوکیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تو علم سیکھنے سے آتا ہے۔ علم ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں تو کوئی سوئے ہوئے آ کے سکھا جائے، جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر بھی لکھا ہے کہ انسان کے اوپر سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اس کی صحبت ہوتی ہے، جو اس کی تربیت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحبت کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ بعض ایک شکاری پرندہ ہے، یہ کشف المحجوب سے میں بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں بعض ایک شکاری پرندہ ہے، لیکن جب انسان کی صحبت میں آتا ہے تو انسان سے مانوس ہو جاتا ہے، انسان کے بازو پہ بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کی صحبت میں آ کے بعض کی خصلت بدل جاتی ہے، بعض کی شکاری پرندے کی عادت بدل جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی خصلت اور ہوتی ہے، لیکن جب انسان اسے سدھاتا ہے، اسے سکھاتا ہے، تو گھوڑے کی خصلت بدل جاتی ہے، گھوڑا اپنی عادتیں بدل لیتا ہے۔ تو تربیت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جانور اچھے انسان کی صحبت میں آئے تو ان کی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ تو جو بندہ کسی تقوی والے بندے کے پاس، جس کا دل صاف ہو چکا ہو، جس کے دل میں انوار الہیہ کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد ہو، تو بندہ ایسے بندوں کے پاس بیٹھے تو اس کی بری عادتیں ختم ہو کے اچھی عادتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی بری عادتیں بدل جاتی ہیں اور اس کی عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل تو یہ نفسیات، ماہرین نفسیات نے کہہ دیا کہ انسان ایوریج 5 دوستوں کی عادتوں کا مجموعہ ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان دنیا میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، 5 دوستوں والی عادتیں اس کے اندر ہوں گی۔ اگر وہ ناکام دوست ہیں تو یہ بھی ناکام ہوگا، اگر وہ کامیاب ہے تو یہ بھی کامیاب ہے، اگر وہ کبوتر باز ہیں تو یہ بھی کبوتر باز ہوگا، اگر وہ چرسی ہیں تو یہ بھی چرسی ہو جائے گا۔ انسان اپنے دوستوں سے صحبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جانور انسان کی صحبت میں اپنی عادتیں بدل لیتا ہے، تو انسان کی صحبت میں آئے تو اس کی بھی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ اچھی صحبت کو اختیار کرے۔ یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ اور داتا صاحب جو اتنا عالی مقام ملا تو ان کو صحبت کی وجہ سے ملا۔
اور صحابہ کرام کو صحابی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ صحابہ بنے ہی صحبت سے ہیں. ان کو اتنی جو عظمت ملی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو اتنا رفعت اور اتنی شان ملی ہے وہ اس واسطے ملی ہے کہ حضور کی صحبت ایک لمحہ بھی جس کو مل گئی ہے قیامت تک آنے والا کوئی ولی غوث قطب ابدال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ حضور کی صحبت کی وہ تاثیر تھی اللہ ان کو وہ عظمت عطا فرما دیتا ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا. تو یہ دوسری بات. پہلی بات داتا صاحب نے لکھی ہے علم سیکھنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر علم سیکھ کر بندے کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اچھی صحبت جو ہوتی ہے یہ بندے کی بری خصلتوں کو بدل دیتی ہے، بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور بندہ جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، ایک ناکام بندہ کامیاب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک کامیاب آدمی ناکام لوگوں میں صرف بیٹھک شروع کر دے تو وہ ناکام ہو جائے گا اگر دلچسپی کی غرض سے ان میں بیٹھے گا. تو ایک بندہ صرف نیک لوگوں میں، وہ کہتے ہیں اردو کا مقولہ ہے کہ کوئلوں کی دلالی میں بندے کے ہاتھ تو کالے ہوتے ہیں. جو کوئلے بیچتا ہے تو کوئلے بیچنے میں ہاتھ تو کالے ہوتے ہیں. تو برے لوگوں میں بیٹھے گا تو ہاتھ تو کالے ہوں گے، برا دبا تو لگے گا، بری تہمت تو لگے گی، برا نام تو لگے گا، بری شہرت تو ہوگی. اور اچھے صحبت اختیار کرے گا، اور اگر اچھی صحبت نہ ملے سوشل میڈیا پر بھی اچھے دوست ایڈ کریں، اچھی ویڈیو دیکھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، تو قرآن پاک کی صحبت کافی ہے. پھر تنہائی کافی ہے. اگر اچھی صحبت نہ ملے تو مسجد کافی. تیسری بات حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایثار کے حوالے سے لکھی ہے کہ فرماتے ہیں صوفیہ کا طریقہ ہے ایثار کرنا. قرآن پاک میں یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں، زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کتنا ہے جی؟ مال کا 40واں حصہ. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا یسألونک عن الانفال قل العفو، ضرورت آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں تو آپ فرمائیں ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں دے دیں. تیسرے نمبر پر ہے ایثار، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو کشف المحجوب میں لکھا ہے، داتا صاحب نے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے بڑے خوبصورت، وہاں پہ پھل لگے ہوئے ہیں، بڑا ستھرا صاف طیب و طاہر باغ ہے، اور باغ کا رکھوالا ایک غلام ہے، بظاہر میلا کچیلا پرا گندا حال. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کتا اس غلام کے قریب بیٹھ گیا. غلام کھانا کھانے لگا تھا، کھانے کا ٹائم تھا، تو اس نے اپنی روٹیاں نکالی تو کتا بھی آ گیا. اس غلام نے ایک روٹی ڈال دی کتے کو، کتا کھا گیا. کھانے کے بعد پھر زبان ہلانے لگا تو اس غلام نے پھر دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی. دوسری روٹی کھا کے کتے نے محسوس کرایا کہ ابھی بھی بھوکا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی، تو اس نے پھر وہ آخری روٹی بھی کتے کو ڈال دی. تو وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے تیری غذا کیا ہے، 24 گھنٹوں میں کتنا کھاتے؟ اس نے کہا یہی 3 روٹیاں، 24 گھنٹوں میں میری یہی 3 روٹیاں غذا ہے. تو اس نے کہا تم نے کھائی نہیں، ساری کتے کو ڈال دی ہیں. کہنے لگا کہ ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں یہاں پہ کتے نہیں ہوتے. تو یہ کتا لگتا ہے کوئی بڑی دور سے آیا ہے اور روٹی کے لیے آیا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں، مناسب نہیں کہ اتنی دور سے کوئی جانور روٹی کی امید پہ آئے اور میں اس کی امید پوری نہ کروں. یہ مجھے اچھا نہیں لگا. حیا آتی تھی کہ ایک روٹی کی امید پہ ایک جانور آئے اور اس کو میں روٹی نہ پہ کھلاؤں. تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے. اتنا غیرت والا اور اتنا حیا والا اور اتنا اعلیٰ کردار والا غلام، اس کو تو مالک ہونا چاہیے. تو وہ بڑے مالدار بزرگ تھے، انہوں نے وہ سارا باغ ہی خرید لیا، وہ باغ بھی خرید لیا، غلام بھی خرید لیا، اور کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، یہ اب باغ میں ہوں، میری ملکیت میں آ گیا، اور آج سے تو آزاد ہے اور یہ باغ بھی تیرا ہے.
اس کو تحفہ دے دیا، دیکھو نیکی اس نے کی، تو نیکی کا اللہ نے ہاتھوں ہاتھ اجر عطا فرمایا۔ اس غلام نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس نے پھر وہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، یہاں کے جو فقراء ہیں مساکین ہیں اس سے نفع اٹھائیں، اور اس نے وہ حج کرنے کے لیے چل پڑا۔ کہتے تھے کہ وہ فقیر بھی کتنے غیرت والے ہوتے تھے اور کتنے ایثار کرنے والے لوگ ہوتے تھے کہ اپنی بھوک کو پسے پشت ڈال دیا اور ایک جانور کی بھوک کو بھی پورا کیا۔ آج دیکھ لیں، ہم لوگ جو انسان ہیں وہ تو غلام تھا، ہم آزاد ہیں، تو ہم دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا اور دوسروں کو ان کا جائز حق نہ دینا، یہ ہم پڑھے لکھے سیانے لوگ کرتے ہیں، سمجھداری کرتے ہیں۔ جو دکاندار ہیرا پھیری کے ساتھ، دو نمبری کے ساتھ گندا پھل بیچ دے، گندی سبزیاں بیچ دے، تو ہم کہتے ہیں بڑا سیانا ہے، سودا اپنا بیچ دیتا ہے دو نمبری سے۔ یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، خیانت ہے۔ تو وہ لوگ تھے جو دوسروں کا اتنا خیال کرتے تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفیہ کا طریقہ ایثار کا ہوتا ہے، اور اس معاملے میں چونکہ صوفیہ کے جو قائد ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جان کو قربان کرنا، ہجرت والی رات جب مکے سے مدینے ہجرت ہو رہی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی جان ہی تو قربان کی تھی نا۔ کس طرح؟ حضور کے بستر پر لیٹ گئے کہ جو تلوار کا آئے گا زخم مجھے آئے گا، جو تیر آئے گا مجھ پر آئے گا، حضور کو تو بچا لیا، اپنی جان حضور پہ وار دی۔ فرماتے ہیں یہ صوفیہ کے قائد ہیں حضرت علی المرتضیٰ، تو صوفیہ اپنے قائد کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جان قربان کی، غار ثور میں جہاں پہ ڈنگ مار رہا ہے سانپ، اور وہاں پہ ایڑی رکھ دی، اور پتہ بھی ہے سانپ پہ ڈنگ ماری جا رہا ہے، ایڑی رکھ دی اور اپنی جان حضور پہ وار دی۔ پھر حضور نے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب اقدس لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ باتیں ہم سیکھنے کی حد تک، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تعلیمات اولیاء اللہ کی یہ ہیں کہ اپنے کردار سے یہ لوگ باتیں کم کرتے ہیں اور اپنا عمل زیادہ پیش کرتے ہیں۔ تصوف نام ہی عمل کا ہے، تصوف باتیں کرنے کا نام تھوڑا ہی ہے۔ تصوف سیمینار کرانے کا، کانفرنس کرانے کا نام نہیں ہے، تصوف تو عمل کا میدان ہے۔ جس طرح کسی بندے نے 100 کتابیں بھی تیراکی کی سیکھ رکھی ہوں نا، پڑھ رکھی ہوں، لیکن جب تک دریا میں خود تک تیرے گا نہیں تب تک اسے تیرنا نہیں آئے گا۔ اسی طرح تصوف کی باتیں جتنی مرضی سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، جب تک بندہ عمل نہیں نہ کرے گا اس وقت تک اس بندے کو صوفیاء کی الف بے کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اور فیض ملتا ہی اس وقت ہے جب بندہ ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ فیض اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ عمل کرنے کی نیت سے سیکھتا ہے۔ تو یہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے، تو آپ گھروں میں تلاوت، نعت خوانی، ذکر، درود کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مزار پہ حاضری بھی دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔